ناظرین، پاکستان میں مختلف نظام ہائے تعلیم کام کر رہے ہیں۔ مدرسے کا نظام تعلیم بھی ان میں سے ایک ہے، جہاں سے ہر سال ہزاروں طلباء اپنی تعلیم مکمل کر کے معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مدارس کے طلباء فاضلین جب معاشرے میں جاتے ہیں تو مختلف طرح سے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ پریشان ہوتے ہیں۔ آج یہ ایک اہم مسئلہ جس پہ ہم گفتگو کرنے کے لیے امانت صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، یہ ایک بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے کہ سینکڑوں طلباء بلکہ ہزاروں طلباء ہر سال مدرسے سے پڑھ کے نکلتے ہیں اور اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور اکثر طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ ان کو مختلف شعبہ جات کے اندر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے تو سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جس دور میں آپ نے پڑھا، اس وقت کے مدرسہ کے نظام کے اندر اور جس دور میں آج ہم رہ رہے ہیں، اس دور کے مدرسہ کے نظام کے اندر کیا فرق نظر آتا ہے؟ میں نے غالباً 90 کی دہائی میں نے دورہ حدیث کیا تھا، 95 یا 96 تھا اس ٹائم۔ تو اسی دوران ہی میں نے 3 زبانیں بھی، انگلش، عربی اور فارسی، یہ بھی میں نے سیکھی تھی، اور مجھے زبانوں کا شروع سے شوق بھی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے نظام تعلیم میں اور آج کے نظام تعلیم میں بہتری کے بجائے زوال اور کمتری ہی آئی ہے، تنزلی کا ہی ہم شکار ہوئے ہیں۔ یعنی پہلے بھی ایسا ہی تھا کہ اسکول کی تعلیم جب درس نظامی کی کلاسز ہو جاتی تھی نماز ظہر کے بعد تو اسکول پڑھایا جاتا تھا، تو آج بھی وہی کچھ ہے کہ اسی طریقے سے ہی اسکول کی تعلیم دی جاتی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ پہلے جو پڑھایا جاتا تھا اگر اسکول کی تعلیم تھی تو وہ پھر بھی کچھ، جتنا وقت پرانا ہوتا ہے نصاب تعلیم اتنا ہی کچھ وقت کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں تو اگر ہم اپنے نصاب تعلیم میں یا نظام تعلیم میں ہم تبدیلی نہیں لاتے تو وہ ہمارا نظام تعلیم اور نصاب تعلیم جو نصاب تدریس ہوتا ہے وہ پرانا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ہم اس حوالے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب موجودہ جو صورتحال ہے اس میں تنزلی ہی آئی ہے۔ ہاں، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو شہر ہیں اور شہروں میں جو جامعات ہیں ان میں ممکن ہے کہ کچھ بہتری اس حوالے سے ہو کہ کمپیوٹر کی تعلیم شروع ہو گئی ہو یا کچھ کورسز شروع کر دیے گئے ہوں، لیکن جب ہم شہروں سے باہر نکلتے ہیں جو جامعات جو مدارس قائم ہیں وہاں پر ابھی تک اسکول کی تعلیم کا بھی کوئی بہتر انتظام نہیں ہے، اور کمپیوٹر اور یہ تعلیم تو پھر دور کی بات ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات جو اس حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے پھر بھی ایک رجحان یا توجہ طلباء کی ہوگی، کلاس میں جو پڑھا، عبارت کا نکالنا، اس کا جو ایک نحوی اور صرفی ترکیب ہوتی تھی اس کو سمجھنا اور کلاس میں لے کر جانا، استاد کے سامنے عبارت پڑھنا، اب اس رجحان میں بھی، اس توجہ میں بھی کمی آ گئی ہے۔ اس لیے کہ اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر طور پر پہلے پھر بھی کچھ اسٹوڈنٹس طلباء ہمارے وقت میں کچھ پڑھ کر سمجھ کر نکلا کرتے تھے، اب صرف شاید وہ اس لیے آتے ہیں کہ ایک سند ان کو مل جائے، سرٹیفکیٹ مل جائے، اور اس کے بعد وہ کوئی جاب وغیرہ جیسے فوج میں چلے جاتے ہیں یا کسی اور جگہ پر، تو وہ جو ایک رجحان تھا اس میں بھی اب کمی کافی حد تک واقع ہوئی ہے۔ سر، آپ 95 آپ نے ذکر کیا، 95-96 میں آپ نے دورہ حدیث شریف کیا، آپ نے تعلیم مکمل کی درس نظامی کی، تو ہمیں عام طور پہ نظر آتا ہے کہ دین اور دنیا کی تعلیم کے اندر ایک فرق نظر آتا ہے نا۔ اکثر لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ دینی تعلیم ہے اور یہ دنیاوی تعلیم پڑھ رہا ہے، یہ دینی تعلیم پڑھ رہا ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ کیا یہ فرق ابتدا سے ہی ایسے ہے یا یہ فرق بعد میں پیدا کیا گیا یا خود بخود پیدا ہو گیا؟ دیکھیے، پہلے تو یہ فرق نہیں تھا، ٹھیک ہے، یہ فرق انگریز کے آنے کے بعد ہمارے سامنے آتا ہے۔ صحیح، یعنی انگریز سے پہلے یہ فرق یہ فرق نہیں تھا، خاص طور پر نظام تعلیم کے حوالے سے۔ جو یہ سوچ ہے دین اور دنیا کی، یہ تو بالکل خلاف اسلام ہو جاتی ہے، اس لیے کہ دنیا یہی ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس لیے کہ دنیا کا مطلب یہی ہوتا ہے جو آپ کے قریب ہے، جس میں آپ موجود ہیں، وہ دنیا ہے،
اور دین کے مطابق زندگی گزارنی ہے. وہ کہاں گزارنی, اسی دنیا میں ہی گزارنی. تو دین دنیا کی یہ کوئی تفریق نہ تو قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے, یہ ہمارے ذہنوں میں پیدا کی گئی ہے. پہلے ادوار میں تو یہ جو سائنٹیفک جو نالج تھا, یعنی سائنسی علوم تھے یا فلسفی علوم تھے, فلسفیانہ علوم تھے, یا ہمارے ہاں جو یہ فقہ, حدیث, تفسیر, یہ سب کچھ اکٹھے ہی پڑھا جاتا تھا اور پڑھایا جاتا تھا. صحیح. آپ پرانے دور میں کوئی بھی ایک ایسا عالم آپ پیش نہیں کر سکتے کہ جس نے فلسفہ نہ پڑھا ہو. صحیح. جس نے اس وقت کی جدید تعلیم حاصل نہ کی ہو, اور جس نے اس وقت کے مطابق کائناتی علوم جو تھے اس وقت, اس حساب سے انہوں نے ان کا علم نہ حاصل کیا ہو. یہ تفریق بعد میں جا کر, آپ اسے یوں کہہ لیجئے کہ انگریز کی آمد نے, شاید ہم نے انگریز کی نفرت میں یا اس تعصب میں آپ کہہ لیجئے, یا وہ جو ایک پوری تہذیب لے کر ہمارے ہاں آیا تھا, تو ہم شاید اس کی مخالفت میں اس سوچ سے آگے نکل گئے کہ ہم نے اس کی تعلیم کو اور اس کے دیے ہوئے علم کو ہم نے دنیا بنا دیا, اور خاص اپنے ایک پیراڈائم کو اور ایک خاص نقطہ نظر کو, ایک خاص خول کو آپ کہہ لیجئے کہ اس کو ہم نے دین کا نام دے دیا. یعنی آپ کی بات سے میں یوں سمجھا ہوں کہ یہ شاید تفریق ہماری خود بنائی ہوئی ہے, یعنی مسلمانوں کی خود ساختہ ہے یہ کسی نے یہ تفریق پیدا نہیں کی. ٹھیک ہے سر, بالکل ٹھیک ہے سر. عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو تحقیقی رجحان ہے مدارس کے اندر وہ ہمیں کم نظر آتا ہے, اور اس کی مثال اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو ہمیں HEC کے جو جرنلز ہیں وہاں پہ مدرسے کے جو طلباء ہوتے ہیں ان کے آرٹیکلز بہت کم نظر آتے ہیں, بلکہ میں کہوں اگر نہ ہونے کے برابر نظر آتے ہیں تو کوئی یہ غلط بات نہیں ہوگی. وہاں پہ ہمیں کوئی اس طرح کے آرٹیکلز نظر نہیں آتے. مدرسہ کے اندر ایک مقالہ لکھا جاتا ہے وہ بھی اس پائے کا نہیں ہوتا. تو اس فکری, اس جو تحقیقی رجحان ہے, اس سے دوری کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے یہ بات یاد رکھیے کہ تقلیدی ماحول میں کبھی تحقیق کی سوچ پروان نہیں چڑھتی, اس لیے کہ تحقیق تقاضا کرتی ہے تنقید کا, تحقیق تقاضا کرتی ہے تفحص کا, تحقیق تقاضا کرتی تفتیش کا, تحقیق تقاضا کرتی ہے کہ آپ حق کو, تحقیق ہے نا جی, تحقیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ثابت کرنا کسی چیز کو. تو جب آپ تحقیق میں جائیں گے تو آپ میں توسع پیدا ہوگا, آپ کی سوچ میں, آپ کے فکر میں, کہ آپ وسعت کے ساتھ جب آپ تحقیق کریں گے مختلف علماء, ائمہ, فقہا کی آراء آپ کے سامنے آئیں گی, ان کے دلائل آپ کے سامنے آئیں گے. جب یہ دلائل اور آراء آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ ان فقہا, ائمہ اور علماء میں سے جس کی رائے زیادہ بہتر ہوگی اور زیادہ آپ سمجھیں گے کہ یہ حق سچ کے قریب ہے یا حق کے قریب ہے, آپ اس کو قبول کریں گے نا. تحقیق آپ کو اس طرف لے کر جاتی ہے, پھر آپ ایک نتیجہ نکال کر سامنے رکھتے ہیں. اگر اس سوچ کو لے کر آگے بڑھا جائے, پروان چڑھایا جائے, تو وہ جو ایک خاص ماحول مدارس میں ہوتا ہے کہ آپ فقہ حنفی کو آپ نے فالو کرنا ہے, اس کی تقلید کرنی ہے, آپ نے اس کو پڑھنا ہے, یا خاص امام اور خاص محدث اور خاص مفسر کی سوچ کو آپ نے اختیار کرنا, اس سے باہر آپ نے نہیں نکلنا. جب یہ صورتحال پیدا ہو تو وہاں پر پھر تحقیق پروان نہیں چڑھتی. پھر یہ ہے کہ جامعات کے جو انتظامیہ ہے یا جامعات کا ایک نصاب ہے, نظام تعلیم ہے, وہ اس کو سپورٹ کریں. یعنی ایک بچہ جو پہلے دن سے جب آتا ہے جامعہ میں اور پھر 8 سال مکمل کرنے کے بعد صرف ایک اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ تھیسس لکھ دیں, وہ بھی غالباً آپشن ہوتی ہے کہ آپ تھیسس لکھ دیں, مقالہ لکھ دیں. اب وہ جو 8 سال اس نے پڑھا, آپ نے تو اس کو کوئی تربیت نہیں دی, کوئی تعلیم نہیں دی اور کوئی ٹریننگ اس کی نہیں ہوئی, تو وہ کس طرح مقالہ اور پھر وہ بھی کہ پوری تحقیق کے ساتھ اس کو لکھے گا. تو یہ ایک پورا رجحان ہوتا ہے, ایک پوری جیسے ہم کہتے ہیں ایک ایٹیچیوڈ, ایک ایپٹیچیوڈ ہوتا ہے, اس کے بعد ہی پھر انسان اس طرح کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھنے میں بھی یہ آیا ہے کہ جب ہم یونیورسٹیز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ مقالہ جات لکھنے کے لیے, تھیسیز لکھنے کے لیے, سائنوپسس بنانے کے لیے مختلف ٹریننگ کورسز کروائے جاتے ہیں, ٹریننگز دی جاتی ہیں, کورسز کروائے جاتے ہیں HEC کی طرف سے, مختلف اداروں کی طرف سے. ہمارے ہاں مدارس کے جو بورڈز ہیں ان کی طرف سے کبھی اس طرح کی چیز ہمیں سامنے نظر نہیں آئی, اور میرے خیال میں اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ تحقیق سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. تو سر آپ نے تقلیدی رجحان کی بات کی, سوال یہ ہے
کہ اس تقلیدی رجحان کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے، کیسے ہم اس دائرے سے باہر نکل سکتے ہیں اور تحقیقی ماحول پیدا کر سکتے ہیں اپنے اداروں کے اندر؟ دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ ایسے کاموں کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یعنی وہ مسائل جو ہم نے پاکستان کی سطح پہ بات کروں تو 75 سال 74 سال، اور بحیثیت امت مسلمہ اگر ہم دیکھیں تو صدیاں یہ ہمارا سفر ہے. تو یہ جو صدیوں کا سفر ہے اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ہیں، میں ہوں، دوسرے لوگ ہیں، ہم اس رجحان کو تقویت دیں، لکھنے کے، پڑھنے کے، تحقیق کے، اور پھر جامعات کے پیرلل، یعنی اب اگر کوئی جامعہ وجود میں آتا ہے، کوئی مدرسہ وجود میں آتا ہے تو وہ جدید رجحانات کو مد نظر رکھ کر کام کریں. ہمارے ہاں ایسا ہوا بھی ہے، ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں. علامہ شبلی نعمانی کی مثال، سید سلیمان ندوی کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. جدید رجحانات کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے. یہ ہے کہ دیکھیں، جیسے مارکیٹ ہوتی ہے نا، تو اگر ایک دکان پر اچھا مال نہیں ہے تو آپ بجائے اس کے کہ تنقید کرتے رہیں جی اچھا مال نہیں، اچھا مال نہیں، اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے مقابلے میں ایک اچھا مال لوگوں کو مہیا کریں، خود مہیا کریں تو لوگ آپ کی طرف آ جائیں گے. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان جدید رجحانات کے ساتھ کام کیا جائے. اب جو نئے لوگ آنے والے ہیں، نئے جامعات، نئے ادارے اگر قائم ہوتے ہیں تو وہ ان باتوں کو مد نظر رکھیں، وہ بھیڑ چال نہ اختیار کریں کہ جو پہلے ہو رہا ہے بس اسی کو لے کر چلتے رہیں، بلکہ وہ جدید خیالات و نظریات، رجحانات وہ متعارف کروائیں. صحیح، ٹھیک ہے. سر، ایک بڑی اہم چیز ہمیں پچھلے دنوں بھی نظر آتی رہی ہے معاشرے کے اندر کہ مدارس کے، خاص طور پہ مدارس کے جو نوجوان ہیں ان کا سیاست میں جو پارٹیسپیٹ کرنا ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. خاص طور پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پچھلے 3 4 5 سالوں کے اندر جو ہمارے ہاں دھرنوں کا ایک رجحان پیدا ہوا، جو ہے نا وہ جلسوں کا رجحان پیدا ہوا، اس میں زیادہ تر اگر کوئی مذہبی جلسہ ہے، مذہبی دھرنا ہے تو اس کے اندر زیادہ تر مدارس کے نوجوان ہیں جو اپنی تعلیم کو ترک کر کے، اپنے معاملات کو چھوڑ کے وہاں پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ان کا نعرہ ہوتا ہے کہ ہم ختم نبوت کے لیے، ہم دین کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ والا جو دین کے لیے بیٹھنا ہے وہ تعلیم سے زیادہ بہتر ہے. تو یہ نقصان دہ ہے آپ کی نظر میں؟ یہ جو ایک رجحان بن گیا ہے ہمارے ہاں، یہ معاشرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا یا فائدہ مند ثابت ہوگا؟ دیکھیے، میرا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ 10-15 سال کے بعد آپ کے سامنے اس کے نتائج آنا شروع ہو جائیں گے. آج وہ نسل کہ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر، یعنی انفرادی طور پر نوجوان نسل 10-15 سال بعد ان نتائج کو بھگتے گی. صحیح ہے. وہ بہت سی صورتیں نتائج کی ہوں گی، منفی نتائج کو بھگتیں گی. اور اجتماعی طور پر ہمارے جامعات میں جو تعلیم کا ماحول تھا، رہی صحیح کثر نکل گئی. یعنی اب وہ جو ایک مطالعے کا رجحان، تحقیق کا رجحان، پڑھنے کا رجحان، وہ کافی حد تک متاثر ہوا. کوئی مانے اس بات کو یا نہ مانے، ان کے اثرات اپنی جگہ ضرور مرتب ہوتے ہیں. اور آپ آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے کہ تصنیفی کتابوں کی جو تعداد ہے تصنیف کی وہ کم ہوگی، تحقیق کا معیار وہ گرے گا. اس کے علاوہ جو تدریس کا ایک نظام، اگر جامعات میں اساتذہ موجود ہیں پڑھا رہے ہیں، ان کا معیار بھی کم ہوگا اور ختم ہوگا اور گرے گا. یہ نتائج آپ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے اور منفی اس کے اثرات مرتب ہوں گے. آج ہم مثال کے طور پر نوجوان اگر جامعات میں دیکھیں، نوجوان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جذبات غالب ہوتے ہیں عقل پہ، اور جب عقل جذبات پر غالب ہوتی ہے نا، اس وقت کئی دفعہ وقت بیت چکا ہوتا ہے، انسان کو پھر سمجھ آتی ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے تنظیموں کو، تحریکوں کو اور جلسوں کو، دھرنوں کو، جلوسوں کو جنہوں نے اپنی زندگی دے دی، جب ان کو سمجھ آئی تو وہ پچھتائے اور انہوں نے پھر سیاست سے اور اس طرح کے کاموں سے علیحدگی اختیار کی. تو یہ نتائج آنے والے وقت میں خود آپ کو بتائیں گے کہ اس کا کتنا بڑا نقصان جامعات کو ہوتا ہے، کتنا بڑا نقصان تعلیمی ماحول کو ہوتا ہے، کتنا بڑا نقصان خود طلباء کو ہوتا ہے. تو معاشرتی طور پہ اس کا بہت نقصان ہے معاشرے کے اندر. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. سر، ایک اور چیز ہمیں نظر آتی ہے عام طور پہ کہ ایک ہائبرڈ نظام شروع ہو گیا ہے مدارس کے اندر.
اسکول کی تعلیم بھی پڑھائی جا رہی ہے اور مدرسے کی جو کتابیں ہیں وہ بھی پڑھائی جا رہی ہیں. یہ کتنا کامیاب ہو سکتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ دیکھیے ابھی ہم نے پہلے بات کی ہے کہ میرے وقت میں کیا صورتحال تھی، اب کیا صورتحال ہے. اس وقت بھی ایسا تھا، بہت سے جامعات تھے جن میں اسکول نہیں تھا، صرف مدارس، صرف جو نظام تعلیم ہے مدارس کا وہی پڑھایا جاتا تھا، وہاں پر اسکول کی تعلیم نہیں تھی. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح آئین پاکستان کہتا ہے کہ بنیادی تعلیم ریاست کی ذمہ داری ہے، صحیح ہے، اور وہ تعلیم ہے میٹرک تک، میٹریکولیشن تک، کہ وہ فری تعلیم مہیا کرے. میٹرک کرنے کے بعد اسٹوڈنٹ کے پاس اختیار ہوتا ہے. جیسے میرے بیٹے نے میٹرک کر لی، اب اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ انجینئرنگ میں جاتا ہے، میڈیکل میں جاتا ہے، کمپیوٹر میں جاتا ہے، کامرس میں جاتا ہے. اسی طرح جامعات کی تعلیم بھی میٹرک کے بعد ہونی چاہیے. صحیح ہے، یعنی اس طرح ہو کہ میٹریکولیشن جو ریاست کی ذمہ داری ہے وہ مکمل ہو، اس کے بعد بچے کے پاس یہ مختلف آپشنز ہونی چاہیے. ان میں ایک جامعات کا بھی نظام تعلیم ہونا چاہیے. جب بچہ میٹریکولیشن کر کے آئے گا پھر اس کے بعد وہ جامعات کی تعلیم جو حاصل کرے گا تو وہ اس سے ایک بہتر عالم بن کر، ایک فقیہ بن کر، سنجیدہ طریقے سے مفسر بن کر وہ سامنے آئے گا. یہ بہت ضروری ہے. لیکن ہوتا یہاں پر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اب یہ تقسیم اتنی بڑھ گئی ہے ہمارے معاشرے میں کہ جو خوشحال لوگ ہیں وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں اور پرائیویٹ اسکولوں میں ڈالیں. یہ بھی ایک تجارت اور کاروبار کا معاملہ ہو گیا. اچھا، جو بالکل بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں وہ پھر جامعات اور مدرسہ کی طرف جاتے ہیں. تو پھر وہ جو بچہ وہاں پہ پرورش پاتا ہے، وہ اس ماحول سے گزرتا ہوا جب بڑا ہوتا ہے تو وہ اس وقت تک اس کی شخصیت مکمل طور پہ وجود میں آ چکی ہوتی ہے. تو یہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس طرح کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ 10 تک تعلیم سب کو برابر طور پر دلوائی جائے، اس کے بعد آپشن رکھ دی جائے. پھر جس شعبے میں دیکھیے مجھ سے زیادہ بہتر وہ لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں کہ جنہوں نے سائنس کی تعلیم حاصل کی ہے، جنہوں نے کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کی ہے، جنہوں نے جدید تعلیم بہتر طریقے سے حاصل کی. پھر اس کے بعد جب وہ دین کی طرف آئے تو ان کا جو ایکسپوئر ہے وہ مجھ سے بہت زیادہ بہتر ہے. اس لیے کہ میں صرف جامعات میں رہا، میں نے وہی تعلیم حاصل کی اور پھر میں یہاں تک پہنچا. یہ الگ بات کہ میری انفرادی ایک کوشش محنت ہے کہ میں نے مطالعہ کیا، پڑھا، دیکھا، سمجھا، دنیا کو دیکھا اور دنیا کی سیر کی. یہ ایک علیحدہ بات ہو جاتی ہے، وہ میری انفرادی بات ہے. لیکن نظام تعلیم جو آپ کو پڑھا کر اور تیار کر کے نکال رہا ہے، ہم اس پہ اصل میں بات کر رہے ہیں. صحیح ہے. تو وہ جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جب بچہ اس طرح جامعات میں آئے گا پھر وہ اختیار کے ساتھ دین کو، دینی تعلیم کو جسے ہم مدارس کی تعلیم کہتے ہیں، اس کو پڑھے گا تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ بہتر نتائج مرتب ہوں گے. بہت شکریہ سر. سوالات اور بھی ہیں ہمارے پاس، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.